7 سال کی وقت گزر جاتا ہے، اس دوران میں بچے کا فرنٹل لوب ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کا ایک خاص قسم کا پیٹرن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اس بچے کو صحیح اور غلط کی پہچان، مورلٹی اس کے اندر پیدا کرنا، اس کی چوائسز کے اندر اس کو یہ بتانا کہ چوائسز میں تمہارا یہ اختیار ہے کہ تم صحیح کو بھی چوائس کر لو اور غلط کو بھی چوائس کر لو. 7 سال کے بعد جو ہم نے 7 سال سے پہلے نہیں کیا تھا وہ اب ہم نے کرنا شروع کر دینا ہے. لیکن اس میں ایک بات بہت اہم یاد رکھنے کی ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا اور یہ فلسفی اس کو نہیں ڈالنی کہ اگر تم غلط کرو گے تمہیں سزا ملے گی، اگر تم صحیح کرو گے تمہیں اس کا انعام ملے گا. اس کی بجائے اس کے ذہن میں یہ فلسفی ڈالنی ہے کہ ہر کام کے کانسیکوینسز ہیں. اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ نہیں کہ تمہیں سزا مل رہی ہے، اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں. صحیح. اگر یہ کام کرو گے تو ایسا نہیں کہ تمہیں اس کا انعام مل رہا ہے، ایسا کام کرنے سے تم ڈیزرو کر رہے ہو کہ تمہیں یہ ملے. اس طرح عموماً والدین کہہ رہے اتنا مہنگا یہ تم نے پریزنٹ تھا میرا یہ توڑ دیا ہے، یا اتنی مہنگی چیز تم نے توڑی ہے. اب بچے کے اندر مادیت تو پہلی پیدا کرتی ہے. بالکل صحیح بات. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس عمر کے اندر اب آپ نے ایک ڈسپلن کو لے کے آنا ہے. اب وہ ذمہ داری والا ٹائم ہے. 7 سال کے بعد میں گھر کے اندر ایک ایس او پیز بنی ہونی چاہیے. اور یہ ویسے تو ڈے 1 سے یہ ایس او پی چل رہی ہوں گی، مگر وہ ایس او پی ہوں گی ماں باپ کے لیے. یعنی آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ یہ صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کیا کرے، پھر نماز پڑھا کرے اور پھر گھر کام کیا کرے. تو 7 سال تک وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے کہ ابا جان صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر جاگنگ کر کے آتے ہیں، پھر آ کے امی کے ساتھ ناشتے میں تھوڑی مدد کرتے ہیں، پھر ہم کٹھے بیٹھتے ہیں، پھر سارے برتن صاف کر کے پھر جاتے ہیں سارے. تو یہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایس او پیز، گھر کا ڈسپلن، گھر کی ترتیب کو دیکھ رہا. اب 7 سال کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن بچوں کے اوپر کرنی ضروری ہے. ان ادر ورڈز 7 سال سے 13 سال کی عمر کا جو 10 سال کی عمر کا ٹائم ہے، اس میں آپ نے بچے کو خود مختار کرنا ہے. بچہ کھانا اپنا، کم از کم 7 سال کا بچہ اپنا کھانا پینے کا خود بندوبست کر سکتا ہو، ماں نہ موجود ہو تو اپنے کپڑوں کو استری کر سکتا ہو، اپنے کپڑوں کو دھو سکتا ہو، بازار سے کچھ چیز لا سکتا ہو، اپنے ہوم ورک کی رسپانسبلٹی خود لے سکتا ہو، اور چیزوں کو مینج کر سکتا ہو، کمرے کو صاف کر سکتا ہو، چادر ٹھیک کر سکتا ہو، آتا ہوا باتھ روم کو صاف کر سکتا ہو، یا جو بھی سوشل ریکوائرمنٹ ہے. یہ سارا کا سارا کام اس میں کرنے کی ضرورت ہے. رسپانسبل بنانا ہے اس ٹائم. ہاں، اور اس میں اس کے اندر صحیح غلط جو مورالٹی ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ صحیح اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب پہلے 7 سال ہم نے صحیح گزارے ہوں. پہلے 7 سال میں تو ابا جی جو ہے وہ غصے کا ایک سمبل ہوں اور امبی جو ہے وہ مظلومیت کا ایک سمبل ہوں فار ایگزامپل، یا وائس ورسا. اور گھر کے اندر ایک عجیب بے ترتیبی چل رہی ہو، گھر کے اندر حرام مال آ رہا ہو، گھر کے اندر پیسے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہو، گھر کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ وہی گفتگو ہو رہی ہو جو جیسے آپ نے کہا پیسے کو ہائی لائٹ اور سیلیبریٹ کرنے والی. تو پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 7 سال کے بعد بچے کی مورالٹی صحیح اور غلط کی ڈیولپ ہوگی، وہ نہیں ڈیولپ ہوگی. اس وقت تک تو وہ بالکل ایک جھوٹ کا عادی بن چکا ہوگا، بہانے باز بن چکا ہوگا، ٹھیک ٹھاک ڈرامہ بن چکا ہوگا. لیکن اگر اس پیٹرن سے آپ گزرے، اب آپ کے پاس بہت زبردست اپرچونٹی ہے. 7 سے لے کر 10 سال تک آپ اس کے اندر وہ مورالٹی ان دا فارم آف ڈسپلن ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس دوران کے اندر اس کو ایک کانسیکوینسز کا کانسیپٹ ہو. فرض کریں گھر کے اندر ایک ایس او پی ہے کہ 10 بجے کے بعد ٹی وی نہیں چلے گا، تو اور 10 بجے کے بعد وہ 11 بجے تک ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور آپ نے پہلے کہا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ان گرمیوں کی چھٹیوں میں سب لوگ جائیں گے، تم نہیں جاؤ گے، تو وہ پھر نہیں جائے گا. اور یہ نہیں کہ یہ سزا ہے، یہ کانسیکوینسز ہے. اسی طرح اس کو اس لیے ایک بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے تو بڑی شدت والی بات، ماں کہتی ہے جھوٹ بولا نا تو تمہاری زبان پہ میں کوئلہ رکھ دوں گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل نہ کہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دی ہے نا، تو جب اگر بچے نے جھوٹ بولا تو مہربانی کر کے اب کوئلہ رکھ دیں اس کی زبان پر. میں نے یہ نہیں کہا کہ رکھ ہی دیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. اگر آپ نے کہا ہے نا، یہ 7 سے بعد کی عمر میں سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ بچے کو کانسیکوینسز سے بتائیں اور وہ کانسیکوینسز ہوں نا، پھر وہ کہتا ہے جھوٹ بول، وہ تو بہانے باز بچہ بن جاتا ہے. اور سب سے خطرناک یہ ہوتا ہے کہ ماں نے کانسیکوینسز بتائے ہیں اور شام کو دادا ابو نے آ کے کوئی گل نہیں، میرا ایک کوئی پوتا ہے، لے دو اس کو. یعنی آپ نے کہا کہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے موبائل لینے کی. ڈاکٹر صاحب لاڈ اور پیار میں فرق بھی وہ میں نے بتایا تھا یہ بات. جی میں عرض کرتا ہوں، یعنی بچے کو آپ پیار تو کریں بہت زیادہ، یعنی اس کے ساتھ انکنڈیشنل لو کریں، لیکن لاڈ نہ کریں. لاڈ اور پیار میں فرق، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سلمان اسد صدیقی صاحب ہمارے دوست ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے اور میں نے ان سے اجازت بھی لی ہے کہ میں ان کی کچھ باتیں دہرا دیا کروں تو بہتری کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. وہ اس لیے کہ بچے کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی دھوپ ہوئی نا تو میری ماں اور باپ کے نیچے سایہ موجود ہے.
اور میں کہیں بھی جاؤں گا تو یہ مجھے، یہ اتنا تو ان کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ اس کی ہر بات کو مان لیں، اس کی ان نیسیسری پیمپرنگ کرنا شروع کر دیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو ہم تھوڑا اس الگوریدم کو مکمل کر لیں تو یہ آپ تقریباً 10 سال کی عمر تک بچے کے ساتھ کریں، اور تو اس سے یہ ہوگا. اب جب اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو 10 سال کے بعد اب بچہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرے گا. اب آپ کے پیرنٹنگ سٹائل کے اندر گیو وے آنی چاہیے. جیسے آپ نے ایک بچہ تھا، اس کو ایک پیدا ہوا تو ایک قمیض بنا کے دی جو کہ بہت زبردست قیمتی قمیض تھی، بڑی مقدس آپ کی خاندانی قمیض تھی، سب کو پہنائی جاتی تھی. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب آپ کہیں کہ یہ مقدس قمیض وہ پہنے رکھے، یہ پجامہ وہ پہنے رکھے مقدس، اب اس کی ٹانگیں تو باہر نکل رہی ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ چونکہ یہ میں نے پجامہ پہنانا ہے تو بچے کی ٹانگوں کو 2 انچ چھوٹا کر دیتے ہیں. تو یہ تو حماقت والی بات ہے نا. آپ نے اب اس پجامے کو لمبا کرنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, your guidance is all that we need.